ہمارے ساتھ دوسری جانب موجود ہے ایکس مسلم ساحل، ہندوستان سے ہیں اور آلموسٹ ہندوستانی جو ویورز ہیں وہ سب انہیں جانتے ہوں گے. زین جو کہ اب یو کے میں چلے گئے ہیں، اور پہلے جب یہاں پہ ہماری فرسٹ ڈیبیٹ ہوئی تھی، بات چیت ہوئی تھی، تب یہ لاہور میں تھے ہمارے ساتھ، لیکن اب یو کے میں چلے گئے ہیں. تو فرسٹ آف آل بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو انم جی فار انوائٹنگ می. تھینک یو. آج کا بیسیکلی ٹاپک تو یہی ہے کہ جیسے ساحل نے اپنے نام میں مینشن کیا ایکس مسلم ساحل، تو ساحل کے اگر بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا جائیں تو ساحل کا جو بیک گراؤنڈ تھا وہ تبلیغ وغیرہ، اسلام کی دعوت دینا اور کافی چیزوں میں مطلب ان کا شمار آتا تھا اسلام میں اگر دیکھیں. اور ریسنٹ ہم نے دیکھا کہ ساحل کے نام کے ساتھ ایکس مسلم لگا دیا گیا. جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ میں پہلے مسلم تھا اور دعوت و تبلیغ بھی کرتا تھا کیونکہ ذاکر نائک کا فین تھا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تبلیغ والا کیڑا جو ہے آ ہی جاتا ہے. تو جب میں ٹین ایج میں پہنچا تو ایک یہ ایسی ایج ہوتی ہے جہاں پہ ایک بچہ جو ہے وہ کسی ایک طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے. تو میرا رجحان جو ہے وہ دین کی طرف ہوا، اور خاص کر کے دین کی دعوت دینا یہ مجھے بہت اچھا لگنے لگا. تو یہ میں کام کر رہا تھا اور کافی سال تک کیا. اور ویسے تو میں دیکھا جائے تو ہمارے جو گھر والے ہیں وہ تبلیغی ہے، تو تبلیغی جماعت میں بھی رہا ہوں، ان کے حلقوں میں بیٹھا ہوں. لیکن اس کے بعد ٹین ایج میں ایک بار میں نے شیخ میراج ربانی اور شیخ توصیف الرحمان کی کچھ سیڈیز میرے دوستوں نے دیا، وہ میں نے سنا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ میں اہل حدیث ہو گیا. تو ایک طرف تو میں اسلام کی دعوت جو غیر مسلم ہیں ان کو بھی دے رہا تھا آن لائن فورم میں، یا پھر آفس میں جب میں کام کرتا تھا وہاں پہ جو کلیگس ہوتے تھے، جب بھی موقع ملتا تھا، جیسے موقع ملتا تھا اسلام کی تبلیغ کرتا تھا. اور ساتھ ہی ساتھ جو مسلمانوں میں جو کئی سارے فرقے ہیں، تو چونکہ میں اہل حدیث ہو گیا تھا تو میں دوسرے فرقے والوں سے ڈسکشن کرنا، مناظرے کرنا، یہ بھی میں کر رہا تھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اسلام میں رہتے ہو اور بینگ اے مسلم، آپ ایک دائرے کے اندر سے چیزوں کو دیکھتے ہو، اسلام کو دیکھتے ہو، تو آپ اسی میں الجھ جاتے ہو کہ بھائی کون سا فرقہ صحیح ہے، کیا صحیح ہے. اور اسلام میں رہنے کے لیے تو آپ کو عقل کا دخل نہیں ہوتا ہے، آپ کو زیادہ سوچنا نہیں ہوتا ہے، جو بتایا گیا ہے ویسے ماننا ہوتا ہے. تو ایک انسان باہر کے پرسپیکٹو سے آؤٹ آف دی باکس آ کے سوچتا نہیں ہے کہ بھائی کیا ایز اے ریلیجن کیا یہ صحیح ہے، اس کا جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے وہ صحیح ہے، جو فلسفی بتائی جا رہی ہے اس میں کیا وہ صحیح ہے، لاجیکل ہے، سینس بناتی ہے یا نہیں بناتی ہے. تو جب تک آپ اندر رہتے ہو یہ ساری چیزوں پہ آپ دھیان نہیں دیتے. اور میں بھی ایسی تھا، اندر سے اس کو دیکھ رہا تھا، اندر کی جو الجھنیں تھی، لوگوں سے بات کرنا، یہ کون سا فرقہ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں ہی چل رہی تھی. لیکن جیسے جیسے میچورٹی آتی ہے انسان کے اندر اور ماحول ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پہ مسلمانوں کا نام خراب ہے، ٹیررسٹ اٹیکس ہو رہے ہیں، اکثریت اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کا نام ہے، ریلیجن کے نام پہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں موسٹلی وہ سارے اس میں ہم دیکھتے ہیں مسلمان آ جاتے ہیں. لیکن پھر وہاں پہ ہم یہ لوگوں کہتے ہیں، اور میں بھی یہی کہتا تھا کہ بھائی اسلام سچا ہے، مسلمان جو ہے ان کے اندر خرابی ہو سکتی ہے، یہ ان کا پرسنل عمل ہے. لیکن یہ ہم کہتے تھے، لیکن بہت ساری چیزوں پہ جب غور و طلب کرنے لگے، اور چونکہ میں یہ ڈیبیٹس کرتا تھا آن لائن، تو سامنے سے بھی جب آپ کسی کے بارے میں کچھ برا بتاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی آپ کے اندر کیا برائی ہے وہ بتائے گا. تو وہ چیزیں سامنے آتی تھی، لیکن ایمان اتنا مضبوط تھا کہ وہ ایک دن تھوڑا ایسا سوچنے میں لگ جاتا کیا یار ایسی ہے، بعد میں پھر ایمان غالب آ جاتا اور وہ ڈاؤٹ جو چلے جاتے. جیسے جیسے میرے اندر میچورٹی آنے لگی اور میں چیزوں کو اسلام کے دائرے سے نکل کر دیکھنے لگا، تو بالکل صاف ہو گیا کہ اسلام ایک کلٹ ہے. اور یہ کوئی آپ کو لاجیکل نہ فلسفی دیتا ہے، نہ اس میں جینے کا طریقہ یا انسانیت کے لیے کچھ بھلائی ہے، بلکہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں کمیاں اور برائی ہے. تو میرے جیسا انسان جو ہے وہ جو غلط چیز ہے اس کو صحیح سمجھ کے منافقت والی زندگی اختیار نہیں کر سکتا تھا. تو میں نے پھر اسلام چھوڑ دیا فائنلی. سٹارٹنگ میں میرا کوئی پلان ایسا نہیں تھا کہ اسلام چھوڑنے کے بعد میں چینل بناؤں گا. 1.5 سال تک تو میں ایسے ہی تھا، پھر گھر میں بہت سارے پرابلمس ہوئے، ان کو معلوم پڑا، بہت زیادہ دقتیں ہونے لگی. پھر اس کے بعد پھر میں تھوڑا مطلب گھر پہ بھی چھپ بیٹھ گیا. لیکن میں نے سوچا یار کہ جب اسلام میں رہتے ہوئے میں لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہا تھا،
تو اب جب مجھے حقیقت پتہ چلی ہے تو کیوں نہ میں لوگوں کو اس میں کیا ہے اس کی حقیقت ریفرنسز کے ساتھ اور دلائل کی روشنی میں لوگوں کے سامنے رکھوں اور ان کو بھی موقع دوں کہ بھائی آؤ اور میری باتوں کو غلط ثابت کر. تو میں نے اپنا فیس پہلے ریویل نہیں کیا تھا, میں نے چینل اوپن کیا, وہاں پہ پھر میں لائیو سٹریمنگ کرنے لگا. لیکن چونکہ میں اپنے محلے میں بہت زیادہ فیمس تھا ان چیزوں کو لے کے, اسلام کی تبلیغ کرنا یہ سب اور مناظرے کرنا, تو جو میرا ایک مناظرے کا گروپ تھا مسلمانوں کا, ان کے اندر جو ممبرز تھے یعنی میرے دوست, وہ میری آواز پہچان گئے سٹریم کی, اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ انہوں نے میری آئیڈینٹی لیک کی. اور کس کے ذریعے سے لیک کی؟ آپ کے پاکستان میں رہتے ہیں مفتی فضل ہمدرد صاحب, انہوں نے پھر میں کیا کرتا تھا اور کہاں رہتا تھا, وہ ایریا کا ایڈریس, کیا پڑھائی کی, سب انہوں نے میری ڈاکسنگ کی, جس کی وجہ سے مجھے اپنا گھر بار ایریا فیملی سب چھوڑ کے وہاں سے نکلنا پڑا سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے. پھر تھوڑے دن میں نے اپنا چینل جو ہے وہ نام چینج کر لیا, لیکن چونکہ میرے اندر وہ کیڑا تھا لوگوں سے بات کرنے کا, بتانے کا, تو میں پھر سے آیا ریٹرن. اور اس کے بعد پھر انڈیا ٹی وی پہ میرا اپیئرنس ہوا, کروڑوں لوگوں نے اس شو کو دیکھا مولاناؤں کے ساتھ. اور اس کے بعد پھر یعنی بہت سارے مجھے لوگ جاننے لگے, سبسکرائبرز میرے بڑے, اور ہر ہفتہ میں 2 دن مومنوں کے ساتھ ٹیوزڈے اور فرائیڈے رات 9:30 بجے انڈیا ٹائم میں سٹریم کرتا ہوں. الگ الگ ٹاپک ہم چوز کرتے ہیں اور پورا موقع دیتے ہیں مومنوں کو کہ آؤ ہماری بات کو ریفرنسز کے ساتھ رد کرو. میں ایک چیز آپ کو بولنا چاہتا ہوں انم جی, لاسٹ چیز, کیونکہ جو ہمارے زین بھائی ہے ان کو بھی موقع دینا ہے آپ کو. لاسٹ چیز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمانوں سے بالکل نفرت نہیں کرتا ہوں. مجھے مسلمانوں سے اب بھی اتنا ہی پیار ہے جتنا پہلے تھا. میرا پرابلم مسلمان نہیں, میرا پرابلم اسلام ہے. تو میں اسلام پہ بات کرتا ہوں, اور یہ بات بولنا مجھے ضروری لگا کہ مجھے مسلمانوں سے کوئی یعنی وہ دشمنی یا ہیٹ اس طریقے سے نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں مسلمان جو ہے وہ اسلام کے فرسٹ وکٹم ہے, اور ان کو اسلام پتہ ہی نہیں ہے. اکثریت مسلمانوں کی انہوں نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے ترجمے کے ساتھ, اور رسول اللہ کی زندگی کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے. تو یہ تو مولوی حضرات ہے جو ان کو بھیڑ کی طرح کیا کہتے ہیں اس کو چرا رہے ہیں. ورنہ اگر مسلمان اگر واقعی میں تھوڑا سا عقیدت کی پٹی ہٹا کر اسلام کو پڑھے, سوچے, سمجھے, تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی لاجیکل انسان اسلام میں رہ نہیں سکتا, اس کو اس سے باہر نکلنا پڑے. تھینک یو سو مچ. بالکل صحیح. ساحل, زین کی طرف بڑھتے ہیں. زین, آپ مجھے بتائے گا جس طرح سے ساحل نے یہ ساری باتیں کہی ہیں, اسلام کے بارے میں بتایا ہے اور یہ تک کہہ دیا ہے کہ میں ریفرنسز سورہ کی بتا کے مطلب دلائل دے سکتا ہوں, چیزوں کو ایکسپلین کر سکتا ہوں, تو آپ ایگری کرتے ہو ان ساری چیزوں سے؟ نہیں دیکھیں, ہر بندے کا ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے. ساحل بھائی کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے مجھے تو نہیں آئیڈیا, اور میں 1-2 سوال کروں گا, لیکن اس سے پہلے ان کے جو سوال جوابات ہیں ان میں سے 1-2 چیزیں میں ایڈ کر دوں گا. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ غلط نہیں ہے, اسلام غلط ہے, یا پہلے سمجھتے تھے کہ مسلمان غلط ہو سکتا ہے, اسلام غلط نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ اسلام میں رہے ہیں پھر یہ دہشت گرد رہے ہیں. اب آگے انہوں نے توبہ کی ہے اور اب ان کی دہشت گردی وہ جو ہے وہ ساری ختم ہوئی ہے. ان کیس یعنی اب جو بندہ اسلام میں ہے وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سینے سے باندھ کے تو لگے پھر رہے ہیں یہاں پر. اور ان کو پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے نا کہ پھر جو دوسرے سری لنکا میں جو سارے اٹیک ہوتے رہے, نیوزی لینڈ میں جو مسجد میں جا کے جس نے اٹیک کیا, جو اسپین میں اٹیک ہوئے, جو وار لڑی گئی 2 ورلڈ وارز, وہ ساری مسلمان ہی لڑتے رہے ہوں گے. پھر یہی ہے پوری دنیا میں, باقی تو سب کے سب امن پسند ہے. مسلمانوں سے یہ ساری چیزوں کا آغاز ہوا ہے, اس سے پہلے تو لڑائی ہوتی ہی نہیں تھی, اس سے پہلے تو اسٹیٹ کا کوئی سسٹم ہی نہیں تھا, اس سے پہلے تو کوئی لوگ جگہوں کو فتح ہی نہیں کرتے ہوں گے. ٹھیک ہے, کیسر و کسرا جو تھے وہ بھی مسلمان ہوں گے, وہ سارے کے سارے جو خزانے تھے وہ مسلمانوں کے پاس ہی تھے. جنگ و جدل تو آ کے شروع ہی مسلمانوں نے کیا. اس سے پہلے تو پوری دنیا اتنی امن کا گہوارہ تھی کہ جنت اسی دنیا کو کہتے تھے, اس سے علاوہ تو کوئی جنت کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا. تو ایک تو یہ بات ہے. اور دوسری بات جو بھائی سے میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ مجھے صرف یہ اپنی پوزیشن کلیئر کر دیں کہ بھائی آپ ابھی کسی ریلیجن میں ہیں یا آپ
ایتھسٹ ہیں, ایگنوسٹک ہیں, کیا ہیں؟ مجھے صرف اپنی پوزیشن کا آپ کی کا آئیڈیا ہو جائے تو پھر میں آپ کو شاید آپ کو بہتر جواب دے سکوں. دیکھیے میں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو کہہ رہے کہ کیا ہر مسلمان سینے پہ بم پھوڑ دیتا, میں نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا تھا کہ مسلمان تو اسلام کو جانتا ہی نہیں ہے, اس کو تو جتنا بتایا جا رہا ہے وہ اتنا کرتا ہے. اگر ایک انسان اصل اسلام میں فالو کرے گا تو جو ISIS کرتا ہے, جو حماس کرتا ہے, وہ کرے گا. ان کے نزدیک بھائی اور میرے نزدیک بھی. سر میرے بیچ بات میں دوں نہ گا بولے, آپ میں میں پوزیشن آپ بھی کو کلیئر کر دوں گا, آپ بالکل فکر نہ کریں زین بھائی, آپ ہمت حوصلہ رکھیے سننے کی, کیونکہ میرا ایکسپیرینس یہ رہا ہے کہ جب اسلام کی حقیقت بتائی جاتی ہے تو مومن حضرات بالکل برداشت نہیں کر پاتے. تھوڑا حوصلہ رکھیے. تو آپ کو میرے بیک کو نہیں پتا, میں فلاسفی کا طالب علم ہوں, میں نے فلاسفی پڑھی ہے, میں یہ ارے ساری چیزوں کو سر, فلاسفی, اسلام کی فلاسفی پہ اگر آپ کو کبھی لگے تو میرے چینل پہ آ کے ڈسکشن کر لینا. کتنی گھٹیا فلاسفی ہے یہ میں آپ کو ثابت کر دوں گا. خیر مجھے بولنے کا موقع دیجیے, بیچ میں نہ بولیے, تھوڑا تحمل سے سنیے گا. تو میں نے تو پہلی, اور میوٹ کر لیجئے نا زین بھائی, آپ کے وہاں سے ڈسٹربنس آ رہا ہے. جی میں نے جیسے پہلے ہی بتا دیا کہ سارے مسلمان جو انہوں نے تو اسلام کو پڑھا ہی نہیں ہے, وہ جانی نہیں ہے, وہ دیکھے نہیں ہے. جو پڑھ لیتا وہ یا تو آتنکوادی بنے گا یا تو پھر اس کو جو ہے وہ منافقت والی زندگی اختیار کرنی پڑے گی. آپ دیکھیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی لوگوں نے بھی کیا ہے ایز اے ریلیجن, یعنی کون سا خدا کہتا ہے کہ بھائی تم دنیا پہ قبضہ کرو اور وہاں پہ حکومت صرف اور صرف اسلام کی رہے گی, اور جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ تم لڑائی کرو. آپ دیکھیں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 29 کیا کہتی ہے, میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينوا دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. یہ خدا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ فائٹ اگینسٹ دوز who do not believe in Allah. اور میں اردو میں پڑھ لیتا ہوں تاکہ جو ویورز ہیں ان کے بھی سمجھ میں آ جائے. جنگ کرو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے خلاف جو اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں لاتے, اور جو کچھ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں کرتے, اور دین حق کو اپنا دین نہیں بناتے. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھ سے جزیہ دے, چھوٹے بن کر رہیں. آپ بتائیے کہ یہ خدا جو ہے یہ کس طریقے کا خدا ہے جو لڑائی کی یعنی تعلیم دے رہا ہے کہ بھائی جو اللہ اور اس کے رسول پہ نہیں مانتے, قیامت کے دن پہ نہیں مانتے, ان کے ساتھ تم جو ہے وہ لڑائی کرو یہاں تک کہ وہ جزیہ دے. یہ کون سا کانسیپٹ ہے کہ بھائی اگر اسلام قبول نہیں کرو گے, رسول اللہ کی حدیث ہے 3 آپشن دیتے تھے, یا تو اسلام قبول کرو, یا جزیہ دو, یا جنگ کے لیے ریڈی ہو جاؤ. تو یہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے لڑائی کا, یہ باقی لوگ جو کر رہے ہوں گے وہ انڈیویجول ان کا عمل ہوگا, لیکن یہاں تو یہ ریلیجن کے پاس سے آ رہا ہے. حماس نے کیا کیا؟ حماس نے عورتوں کو پکڑا, سلیوز بنایا. یہی کام جو ہے رسول اللہ بھی کر رہے تھے, ان کے صحابہ کر رہے تھے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2229 آپ پڑھیے, وہاں پہ صاف آپ کو نظر آئے گا کہ سلیوز کے ساتھ وہ لوگ سیکس کرتے تھے, بیچتے بھی تھے. رسول اللہ نے خود بنو قریظہ کے جو عورتیں تھی, جو باندیاں تھی, لونڈیاں تھی, ان کو نجد کے بازار میں بیچا ہے, ان سے اسلحہ خریدا. تو کیا یہ ایک اچھے انسان کا کام ہے؟ کیا ایک اچھا خدا ہے جو سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 1 سے 6 پڑھیے آپ, مومنوں کی صفت اللہ بتا رہے ہیں, وہاں پہ اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں سوائے اپنی بیویوں یا اپنی لونڈیوں کے. یہ کون سا خدا ہے جو قرآن میں عورتوں کے لیے ایسی بات کر رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ جو ہے سیکس کر سکتے ہو بنا شادی کے؟ اور دوسری چیز جو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا مانتے ہیں, کیا آئیڈیولوجی؟ بھائی میں ایک اپنی نئی آئیڈیولوجی بنا رہا ہوں جس کا نام ہے ساحلزم. اس آئیڈیولوجی میں ہمیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ایک انسان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کی زندگی میں کوئی میجر ایسا ڈیفرنس نہیں آ جائے گا یہ جان کر کے خدا ہے یا نہیں ہے. ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, ہمیں چاہیے کہ سوسائٹی کو بیٹر کرے, سوسائٹی ایوالو ہوتی رہتی ہے, اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ سعودی عرب, دبئی, قطر اور UAE, یہ سارے لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اسلام ایک آؤٹ ڈیٹڈ
मजहब है, इसके कानून शरिया आउटडेटेड है, वो लोग खुद इससे निकल रहे हैं। एमबीएस ने क्या किया, कितने सारे कवानीन जो है वो चेंज कर दिए, वहां पे चेंजेस आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? बिकॉज दे नो दैट इट वोंट गोइंग टू वर्क। अगर हम शरिया लागू करेंगे, इस्लामिक लॉ फॉलो करेंगे, तो भाई वो सस्टेन नहीं कर सकते। कौन सा ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में, आप बताइए, जो 100% शरिया को लागू कर रहा है? कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है कि ये आउटडेटेड है। तो मैंने अपनी आइडियोलॉजी भी बता दी, मैंने रसूलुल्लाह के और अल्लाह के कैरेक्टर के बारे में भी बता दिया। जैन भाई को अगर कुछ कहना है तो कह सकते हैं। देखिए, आपने कहा कि एज ए रिलीजन या रिलीजियस जमात के तौर पे कोई भी दुनिया में आपने देखा कोई लड़ाई नहीं हुई। फिर आपने ज़ायनिज़्म को नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, फिर आपने आरएसएस की आइडियोलॉजी को नहीं पढ़ा होगा, और ऐसी हजारों और मिसालें हैं पूरी दुनिया के मज़ाहिब में जो आरएसएस का आपने नाम लिया है जैन भाई, आरएसएस का नाम लिया है, जरा मुझे बताइए आरएसएस ये आपके कहता है कि भाई साहिल भाई, अगर आप मेरे दरमियान बोलेंगे तो फिर मैं आपके दरमियान में बोलूंगा, बात तो फिर वही। रियली सॉरी, आप बोलिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा, अब उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जो हिंदू इस्लामिज्म है वो हमने मौलवियों से सीखा है। तो अगर आप इस्लाम के ओरिजिन को जानते हैं तो इस्लाम जो है वो, इस्लाम में मुल्लाइज्म का कंसेप्ट ही नहीं है, ठीक है। ये जो मौलवी हजरात या दूसरे, इस्लाम में जो पहली शर्त आती है वो ये शर्त आती है कि हर शख्स को इतना इल्म हासिल करना उस पर फ़र्ज है। देखें, ये सुन्नत या नफल नहीं है, ये फ़र्ज है कि उसको जायज़ नाजायज़, हलाल हराम और अच्छे बुरे की तमीज़ हो जाए, ये उस पर फ़र्ज है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। ये उसने किसी मौलवी से नहीं सीखना, ये उसने किसी मदरसे से नहीं सीखना, ये उसकी पर्सनल ड्यूटी है। ये किसी मौलवी के पास जाने की जरूरत नहीं है उसको। इस वजह से अब आपको अगर इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट का पता हो, इस्लाम की हिस्ट्री को अगर आप पढ़ें, तो जब इस्लाम आया था तो तब क्रिश्चियनिटी जो थी वो अपने उरूज पर थी, ठीक है। क्रिश्चियनिटी का जो मेन फोकस था उसमें जो चर्च था उसकी डोमिनेंसी थी, सारा का सारा, सारी अथॉरिटी जो है वो चर्च के पास थी, वो पॉप के पास थी। इस्लाम इस चीज को चैलेंज करता है, ठीक है। इस्लाम पॉपिज्म को खत्म करने का ख्याल लेता है, ठीक है। आपने देखा मैग्ना कार्टा को, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, मैग्ना कार्टा में जब अथॉरिटीज को डिफाइन किया गया और जब आम शख्स को अथॉरिटी दी गई इंस्टेड के चर्च या पॉप को दी जाए, तो उसको जब खत्म किया गया तो उससे बहुत पहले 500 यानी 6वीं सदी में इस्लाम ने इस चीज को डिफाइन कर दिया कि आम आदमी के पास ये इख्तियार होना चाहिए। ये किसी जो है वो पॉप, जो मौलवी और ये जो चीजें हैं ये विद द पैसेज ऑफ टाइम आई हैं। ये चीजें जो हैं ये कल्चरल टच हैं, ये मुल्लाइज्म का होना, क्योंकि बाज क्रिश्चियन जो हैं वो इस्लाम में आए तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी की कुछ चीजें नहीं छोड़ी, बाज हिंदू इस्लाम में आए उन्होंने हिंदुइज्म के वो कल्चरल चीजें नहीं छोड़ी। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कल्चरल है, उसको आप इस्लाम के साथ एसोसिएट कर ही नहीं सकते। तो इस्लाम का ओरिजिन अगर आपने पढ़ा है और आप कह रहे हैं कि आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा है और कुरान के आप रेफरेंसेस भी दे रहे हैं, बेहतरीन बात है अगर आपने पढ़ा हुआ है। तो दूसरी बात, एक तो ये चीज हो गई कि इस्लाम जो है वो उस कॉन्टेक्स्ट में चीजों को नहीं ले रहा या उस कॉन्टेक्स्ट में चीजें नहीं बता रहा, लेकिन जो कल्चरल एसोसिएशन है मुख्तलिफ लोगों की, वो जो है वो उसको अपने हिसाब से, अपने सियाको सबाक जो है सियाको सबाक के तहत जो है वो बयान करे। और दूसरी चीज, आप कह रहे हैं कि आप मुसलमान नहीं हैं, तो मेरा जो ख्याल ये है कि अभी तक हम जितने भी मेरे लोगों से इंटरेक्शन हुआ है, वो जिस चीज पे प्राउड करते हैं ना उसको वो अपनी सीवी में मेंशन करते हैं। यानी अगर मैं ब्लड डोनर सोसाइटी का प्रेसिडेंट रहा हूँ जीसी में, लाहौर में, तो मैं हमेशा लिखूंगा कि एक्स प्रेसिडेंट ब्लड डोनर सोसाइटी। आप लिखते हैं एक्स मुस्लिम, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ये एसोसिएशन चाहते हैं, आपको कहीं ना कहीं इस पे प्राउड है। क्योंकि अगर आप ये नहीं ना लिखेंगे तो लोग आपको सुनना बंद कर देंगे, ठीक है। लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है साइलिज्म में, लोगों का ख्याल ही नहीं है साइलिज्म की तरफ, लोगों को कुछ लेना देना ही नहीं है साइलिज्म से। मैं आज यहाँ पे जैनिज्म लिखना शुरू कर दूं, अनमिज्म लिखना शुरू कर दे, तो लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में। लोग अगर आपको सुनते हैं तो वो इसलिए नहीं सुनते कि उनको साइलिज्म में कोई इंटरेस्ट है, लोग आपको इसलिए सुनते हैं क्योंकि आपने ये बड़ा सा एक्स मुस्लिम लिखा हुआ है। तो आपकी ये जो एसोसिएशन है ना, ये आपकी सीवी में एक एडिशन है जो आप मुसलसल कर रहे हैं। मैं इसको कोई लड़ाई वाले अंदाज में नहीं कर रहा, मेरे आप भाई हैं और मैं इस मामले में बड़ा ब्रॉड माइंडेड हूँ। हर शख्स को ये इख्तियार है, वो अपनी मर्जी का मजहब रखे, अपनी मर्जी का फिरका रखे, अपनी मर्जी के बिलीफ सिस्टम रखे,
دیکھیں اگر آپ سائلزم کو کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے, اسلام بھی ایک بلیف سسٹم ہے. یہ انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنی ریزننگ کو, جیسے آپ کہتے ہیں آپ نے اپنی ریزننگ کو یوز کیا, آپ نے اپنے دماغ کو یوز کیا, آپ کو لگا اسلام میں یہ چیزیں غلط ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی دین مکمل طور پہ غلط ہو جائے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دین مکمل طور پر صحیح ہو جائے. کچھ سے فالس ہوتے ہیں, وہ کسی بھی جگہ پہ کسی بھی مذہب میں آپ کو ہزاروں نکال کے دے سکتا ہوں. جو مرضی دنیا کا مذہب لے آئیں, جو مرضی دنیا کا فرقہ لے آئیں, ایون آپ کا جو سائلزم ہے اس میں بھی ہزار قسم کے نقائص ہوں گے, لیکن اس کی بیس پہ کسی دوسری جو کمیونٹی ہے اس کو ریڈیکیول کرنا میرے خیال میں یہ چیز اچھی نہیں ہے. اور ساری کی ساری جو آپ کہہ رہے ہیں جو لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ دیکھیے گا کہ اس میں میجورٹی جو ہے وہ ایکسٹریمسٹ لوگ ہوں گے جو ایکسٹریمزم کا فروغ چاہتے ہیں. اگر آپ اس میں کوئی پازیٹیو چیز کر رہے ہوتے اور اس سے کوئی پازیٹیوٹی آ رہی ہوتی معاشرے میں, میرا نہیں خیال کہ آپ کے اس ایکس مسلم سائلزم پر کی وجہ سے کوئی پازیٹیوٹی آئے گی, کوئی امن آئے گا. آپ جنگ کے خلاف ایک اپنا نظریہ دے رہے ہیں, آپ لڑائی کے خلاف ایک اپنا نظریہ دے رہے ہیں, بالکل پازیٹیولی چیز بتا رہا ہوں. آپ ویسے تو لڑائی کے خلاف دے رہے ہیں لیکن سر اس سے اتنا امن سارا مجھے بول آتا دیں گے نظر نہیں آ تو رہا. اس میں بہت سارا پوائنٹ پھر مس ہو جائے گا اگر اتنا سارا آپ بول دیں گے تو. ضرور آپ بولیے ساحل بھائی, آپ ضرور بولیے. جی اچھا, جو آپ نے پہلی بات کی کہ بھائی اسلام میں ملا کا کانسیپٹ نہیں ہے, میرے خیال سے آپ نے قرآن صحیح سے نہیں پڑھا ہے. اللہ خود کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول کی ایک حدیث ہے کہ علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. آپ مجھے خود بتائیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو خود جا کے پڑھنا چاہیے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. کہاں سے پڑھے گا جب اس کو عربی نہیں آتی ہے؟ کہاں سے پڑھے گا جب قرآن اتنا ایمبیگوس اور یعنی اتنی کیا کہتے ہیں اس کو, اتنی انکمپلیٹ کتاب ہے, وہ کہاں سے اس کو سمجھ میں آئے گا؟ اگر ایسا ہی تھا تو یہ جو سارے فرقے بنے ہیں, اور آپ جیسے کتنے لوگ ہوں گے اکا دکا, جو اکثریت ہے مسلمانوں کی وہ اپنے علماء پہ بھروسہ کرتی ہے, آنکھ بند کر کے کرتی ہے. کیونکہ نہ قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے نہ حدیثوں کو سمجھا جا سکتا ہے. آپ خود دیکھیے کہ ایک چیز جو ایک فرقے میں حلال ہے وہ دوسرے فرقے میں حرام ہے, ایک وہاں جو حرام ہے وہ یہاں حلال ہے, ایک وہاں جو صحیح ہے وہ یہاں پہ غلط ہے, یہاں پہ جو صحیح ہے وہ وہاں پہ غلط ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا, یہ ایک ایمبیگوس کتاب ہے. دوسری چیز آپ نے یہ کہی کہ بھائی مجھے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کوئی انسان جو ہے کسی مذہب کو مانتا ہے. بھائی آپ کو فرق نہیں پڑتا ہوگا کیونکہ آپ ایک اچھے انسان ہوں گے, لیکن آپ دیکھیے کہ جو آپ کے بیسٹ رول ماڈل ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنا دین بدل دیا اس کو قتل کر دو. اسلام میں تو ایک انسان جو اسلام چھوڑ دیتا ہے اس کی سزا تو موت بتائی گئی ہے, اور میں حدیثوں کی پوری لائن لگا سکتا ہوں آپ کو جس میں یہ والا قول جو ہے آپ کو مل جائے گا رسول اللہ کا کہ جس نے اسلام چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. اور حضرت علی نے تو باقاعدہ جو زندیق تھے, ایتھیسٹ تھے, ان کو زندہ جلوا دیا. ارے بھائی یہ کس طریقے کے لوگ ہیں؟ زندہ جلوا دیا. پھر جب کیا نام ہے ان کا, ابن عباس یا غالباً کوئی ایک صحابی ہے, میرے کو حدیث وہ دیکھنا پڑے گا, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر حضرت علی کی جگہ پہ میں ہوتا تو میں زندہ نہیں جلاتا بلکہ میں ان کو قتل کر دیتا, کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کسی کو اللہ کی سزا مت دو, یعنی جلانے والی. تو آپ ایک اچھے انسان ہوں گے, آپ کے نزدیک فریڈم آف سپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف ریلیجن ہوگا, لیکن اسلام کے نزدیک نہیں ہے. اسلام کے نزدیک تو جو اسلام چھوڑ دے اس کو قتل کرنے کی سزا ہے. یہ آپ کی بات کا جواب. تیسری چیز, میں نے آپ سے سیکس سلیوری کے بارے میں کچھ حوالے دیے تھے, آپ کے رسول, آپ کے صحابہ, آپ کا اللہ اس کو الاؤ کرتا ہے اور خود یہ اس میں انوالو تھے. اس پہ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا کہ ایک اچھا خدا وہ اس بات کی اجازت کیسے دے سکتا ہے, اور ایک بیسٹ رول ماڈل وہ ان چیزوں میں کیسے رہ سکتا ہے. اس کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. تیسری چیز جو میں نے بتایا کہ بھائی یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 29 کا میں نے حوالہ دیا کہ یہ کیسا خدا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جو اس کو نہ مانے, اس کے دین کو نہ مانے, قیامت کے دن کو نہ مانے, ان کے ساتھ لڑائی کرو,
یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو کے تمہیں جزیہ دے. یہ کیسا خدا ہے بھائی؟ تو ایسے خدا کو ایک ایک نارمل انسان یا ایک اچھا انسان کیسے مان سکتا ہے؟ اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ ریڈیکیول نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو. تو بھائی آپ کے رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 108 106 یا 108 اس میں آپ پڑھیے کہ وہاں پہ اللہ کہتا ہے کہ بھائی دوسرے کے خداؤں کو گالی نہیں دو کیونکہ وہ آپ کے خدا کو جو ہے وہ گالی دینا اسٹارٹ کر. اگر آپ اس کی تفسیر میں پڑھے تفسیر ابن کثیر، وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ رسول اللہ جو ہے وہ مشرکین مکہ جو تھے، قریشی تھے، ان کے خداؤں کو گالیاں دے رہے تھے. یہ کیسے رسول ہے؟ آپ نے کہا ریڈیکول نہیں کرنا چاہیے. رسول اللہ نے پوری لائف، اور اللہ خود تو ریڈیکول کرتا ہے دوسرے مذہبوں کے بارے میں. اگر ریڈیکول نہیں کرنا چاہیے تو تم دوسرے کے خداؤں کو جھوٹا خدا کیوں کہتے ہو؟ مت کہو. آپ اپنے اللہ کو ماننا ہے مانو، کوئی مشکل نہیں، لیکن دوسرے کے خداؤں کو باطل، جھوٹا، بت اور یہ نہ وہ کیوں کہتے ہو؟ تو یہ چیزیں آپ لوگوں پہ سوٹ نہیں کرتی، شوبھا نہیں دیتی کہ آپ خود ریڈیکیول کرو اور دوسرا کوئی بولے تو آپ کو مرچی لگ جائے. اور تیسری اور ایک بات آپ نے کہی کہ سائلزم کو سے فرق نہیں پڑتا ایکس مسلم. بھائی آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز ایکس مسلم. اور میں نے کیوں نام رکھا ہے؟ وہ اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ اکثر مسلمانوں کو یہ ایک دھوکا ہوا ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ بھائی اسلام کوئی چھوڑ ہی نہیں سکتا. او بھائی دھڑلے سے چھوڑ رہے لوگ. پیو ریسرچ کا آپ سروے دیکھیے، اس میں انڈیا میں ریسرچ کیا گیا، اس کے حساب سے 1 کروڑ تقریباً 1,20,00,000 لوگ اسلام چھوڑ چکے. ہمارے چینلوں پہ ہر سٹریم میں لگ بھگ 2 سے 3 لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی آپ کو سن کے ہم نے اسلام چھوڑ دیا. اس میں کچھ ایسے بھی آتے ہیں، طالبان والے بھی آتے ہیں کہ بھائی میں اس میں تھا، میں نے چھوڑ دیا. اور ایسے بھی آتے ہیں کہ بھائی میں یہ جہاد کی چکر میں جانے والا تھا، اچھا وہ آپ کا چینل مل گیا، چھوڑ دیا میں نے. تو آئی ایم پراؤڈ ٹو بی کالڈ ایز ایکس مسلم. اور مجھے لگتا ہے کہ کسی کو بھی اس بات سے چڑ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جو میں باتیں کر رہا ہوں اس کو اگر دلیل کے روشنی میں آپ رد کر سکتے ہیں تو کرے، ورنہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں اور آگے بھی کرتے جائیں گے. تھینک یو. نہیں بالکل صحیح، آپ نے 3-4 دلائل دیے. اگر انم میں اس کو جواب دوں یا ہاں زین، اس بار آپ اپنی بات کو کنکلوژن کی طرف لے کے جانا، کیونکہ یہ بات جو ہے یہ تو ختم نہ ہونے والی چیز ہے، تو آپ اس چیز کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جانا. سی بات ہے، یہ ڈیبیٹ جو ہے یہ کبھی بھی ختم نہ ہونے والی ہے. اور کیونکہ یہ سبجیکٹیو چیزیں ہیں، آبجیکٹیو چیز اس میں کچھ بھی نہیں ہے. جب آبجیکٹیوٹی کی بات ہو تو پھر اس کا کوئی کنکلوژن نکل سکتی ہے. باقی ساحل بھائی نے 1-2 چیزیں اور بتائیں. انہوں نے پھر کہا کہ علماء کی بات انہوں نے کی، میں نے ملا ازم کہا ہے، میں نے علماء کی بات کی نہیں ہے. ملا ازم از اے ڈفرنٹ تھنگ. علماء جو بیسکس ہوتی ہیں وہ آپ کو سیکھنی ہوتی ہے. عربی سیکھنا از سم تھنگ ایلس، اور اس عربی کے آگے تفسیر کسی مولوی سے سیکھنا وہ سم تھنگ ایلس. جب آپ عربی سیکھتے ہیں تو تفسیر آپ اپنی مرضی سے، اگر آپ کو عربی آ گئی تو obviously آپ چیزوں کو سمجھنا شروع کر دیں گے. تو وہ چیز. دوسرا، امام غزالی جو ہیں وہ عالم کی تعریف یہ کرتے ہیں، یہ مولوی کی تعریف یہ کرتے ہیں جو آپ نے حدیث بھی سنائی. تو اس کے مطابق یہ امام غزالی کہتے ہیں کہ عالم کا مطلب وہ عالم نہیں ہے جو دین کا عالم ہے. عالم کا مطلب ہر اس شعبے کا عالم ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو ایک عالم ہے وہ کوئی 70 لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا، یا اسلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ عالم کا سونا جو ہے وہ ایک جو عام آدمی ہے اس کے جاگنے سے افضل ہے، تو اس میں وہ عالم نہیں ہوتا کہ جو صرف دین کو جانتا ہے. اس میں وہ عالم ہے جو کسی بھی ایسے علم کو جانتا ہے جس سے اسلام کو اور مسلمان کو فائدہ ہو سکتا ہے. وہ کیمسٹری کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ بایولوجی کا علم بھی ہو سکتا ہے، وہ میتھ کا علم بھی ہو سکتا ہے. وہ کسی بھی ایسی فیلڈ کا علم ہوتا ہے جو اس وقت کی ضرورت ہے. اور دوسرا ساحل بھائی، ہمارے لاکھ اختلافات ہوں گی، بہت سی چیزیں ہوں گی، تو یہ بولڈ اسٹیپس ہیں، کچھ چیزیں آپ نے کی ہیں وہ بڑی اچھی چیزیں ہیں، لیکن بات وہی ہے. مجھے اس بات سے اعتراض نہیں ہے کہ آپ نے اسلام چھوڑا، یا آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام چھوڑ رہے ہیں لوگ. اسلام 1,20 کروڑ لوگوں نے چھوڑا ہے، تو میرے خیال سے تقریباً 2-2.5 کروڑ لوگوں نے پچھلے کچھ عرصے میں قبول بھی کیا. دوسرے مذاہب سے بھی اس طرف آئے ہیں.
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب غلط ہو گیا یہ مذہب صحیح ہو گیا. تو اس میں میرے خیال میں آبجیکٹیوٹی نہیں ہے. کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ سائلزم جو ہے وہ آبجیکٹیو چیز ہے, یہ فل اینڈ فائنل چیز ہے, یہ 100% ٹھیک چیز ہے. اس میں کوئی اعتراض, کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا. اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے بارے میں بھی سیم چیز نہیں کہی جا سکتی. لیکن بیس اور آخری چیز یہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اور آپ اس چیز کا تہیہ کریں کہ ہم جو جس جگہ پر ہے اس کے ہونے پہ اعتراض نہ اٹھائیں. آپ نے کہا کہ اسلام میں لوگ جو ہیں وہ سوال کرنے کی ان کو عادت نہیں ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی مذاہب ہیں کسی بھی مذہب میں سوال نہیں کرتا کوئی. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ انسان بحیثیت انسان, یعنی ہمارے یہ اوریجن میں ہے کہ ہم لوگ آسان پسند ہیں, آسانی پسند لوگ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جس جگہ پہ ہم پیدا ہو گئے ہیں, آپ دنیا کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کوئی بڑی ریئر چیز ہوگی. اب جیسے کچھ چند لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا مذہب چینج کیا ہوگا, اسلام نہیں کوئی بھی مذہب دنیا میں, بڑے محدود لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنا جو ہے دین چینج کیا ہوگا. اور ریسرچ بیس تو بہت تھوڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے ریسرچ کر کے تو اپنا مذہب چینج کیا ہوگا. ادروائز ہم آسان پسند لوگ ہیں, ہم جس مذہب میں پیدا ہوتے ہیں اسی میں مرتے ہیں. اس میں کوئی ایسی رائے نہیں ہے. بالکل آپ کی میں بات سے جو ہے اتفاق کرتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ریڈیکیول کرنے سے, کسی دوسرے مذہب پر اعتراضات اٹھانے سے میں یہ سمجھتا ہوں پرسنلی کہ امن نہیں ہوتا, اس سے لڑائی ہوتی ہے. وہ چاہے جو بھی مذہب ہو, جو بھی دنیا کا یقین ہو, کوئی بھی بلیف سسٹم ہو, اس پہ جب آپ کوشچن ریز کریں گے تو اس کے ماننے والے آبویسلی غصے میں آئیں گے, اس سے امن متاثر ہوگا. میں تو بس یہ سمجھتا ہوں کہ امن متاثر نہیں ہونا چاہیے. جو جس مذہب میں ہے, جس بلیف سسٹم میں ہے, اس کو وہاں پہ رہ کے دوسرے کو ہارم نہیں کرنا چاہیے. That's all. بالکل صحیح. زین اور ساحل, آپ دونوں نے اپنی اپنی رائے دی اور ایک ہی مدعے مجھے کو کنکلوڈ کرنے کا موقع نہیں ملے گا؟ نہیں, بالکل ملے گا, بیکوز ابھی آپ ٹائم دیکھ سکتے ہیں پورا آدھا جی گھنٹہ جی, ہو گیا. 2 اور منٹ دے دیجیے, میں فٹافٹ کنکلوڈ کر دیتا ہوں, اس کے بعد آپ بند کر دیجیے. جی 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 ٹھیک. دیکھیے, جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ زین بھائی ایک بہت اچھے انسان ہے, لیکن ایک اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے, کیونکہ اچھا مسلمان وہ ہے جو اسلام کو فالو کرے. انہوں نے جو سبجیکٹیو آبجیکٹیو کی بات کی ہے, میں کوئی ایڈیشنل ٹاپک نہیں چھیڑوں گا کیونکہ یہ کنکلوڈنگ ریمارک ہے. دیکھیے, سبجیکٹیو آبجیکٹیو کی جو انہوں نے بات کی ہے, تو بھائی میں نے بھی اپنی باتوں کو کوئی ایسا نہیں کہا کہ میری باتیں جو ہے آبجیکٹیولی صحیح ہے, لیکن آپ اسلام کو آبجیکٹیولی, اس کے جو قوانین ہیں اس کو آبجیکٹیولی صحیح سمجھتے ہیں یا سبجیکٹیولی صحیح سمجھتے ہیں؟ اگر سبجیکٹیولی صحیح سمجھتے جیسے آپ دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں, تو بھائی آپ نے پھر اللہ کی بات کو جو ہے وہ صحیح سے مانا ہی نہیں, کیونکہ اسلام کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے, اور رسول اللہ کا یہ دعویٰ ہے کہ بھائی یہ پرفیکٹ ہے, اور اس میں آپ نہ کوئی چیز ایڈ کر سکتے ہیں نہ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اس کو بھی سبجیکٹیو اگر مانیں گے تو آپ ویسے ہی اسلام کے دائرے سے جو ہے وہ خارج ہو جائیں گے. اور میں نے اپنی بات کو جو ہے وہ ایسا نہیں کہا ہے کہ آبجیکٹیو ہے, اور میں نے یہ چیز پہلے ہی کہہ دی تھی کہ ہم انسان ہیں, ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں, بہت ساری چیزیں جو آج صحیح لگ رہی ہے ہم کو, وہ ہو سکتا ہے آگے جا کے غلط لگے. تو یہی انسانی فطرت ہے کہ ٹائم کے حساب سے اس کے اندر چینجز آتے جاتے, جو پہلے اس کے اندر برائی تھی انسان اس کو ریکٹیفائی کر لیتا ہے. اور سبھی لوگوں نے دیکھا, جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں اور آگے جو دیکھیں گے سنیں گے, کہ میں نے جتنی باتیں سوال اٹھائے اسلام پر, زین بھائی کے پاس ان باتوں کا جواب نہیں تھا. ہو سکتا ہے ٹائم کی کمی ہو, یہ بھی ایک پرابلم ہو. تو میں زین بھائی کو انوائٹ کروں گا میرے چینل پر, کبھی آپ آئیں, کوئی بھی ایک ٹاپک اچھے سے اسٹڈی کر کے آئیے گا, ریفرنسز کے ساتھ ہم بات کریں گے, کہ ایک اچھی ڈسکشن ہوگی. تھینک یو سو مچ زین بھائی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. بالکل. ساحل, اگر زین چاہے تو ضرور آئیں گے, اور اگر ہمارے ویورز سے چاہا, کیونکہ آلموسٹ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور میں اتنا لمبا پروگرام